الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کے عنوان کے تحت پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جو بڑا جامع اور معنی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جس کا حوالہ نوٹ فرما لیں۔ صحیح بخاری حدیث شریف نمبر 2766۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے مجمع میں شمع رسالت کے پروانوں کی موجودگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ آپ بیان کر دیں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کو بیان فرمایا، ان 7 چیزوں سے بچنے کو لازم قرار دیا کیونکہ وہ 7 کے ساتھ کبیرہ گناہ ہے۔ عام حالات میں صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی لازم ہے، لیکن یہ 7 گناہ کبیرہ گناہ بیان کیے گئے ہیں جن سے بچنے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، اور ان کو ہلاک کر دینے والے گناہ قرار دیا ہے، جو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں اور ہلاک اور رسوا کر دینے والے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی تفصیل یہ ہے، میں ترتیب وار اور نمبر وار آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کبیرہ گناہوں سے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ بھائیوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ برادران اسلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ یہ پہلا کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 1، شرک کرنا۔ شرک کرنا، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاک کر دینے والا اور تباہ و برباد کر دینے والا گناہ ہے، چونکہ اس سے تو بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب اسلام سے نکل گیا تو باقی نیکیاں سب برباد، گناہ لازم، دنیا و آخرت کی تباہی مقدر۔ شرک ایسا بڑا گناہ ہے۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں اور اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں ان میں مخلوق کو برابر کا شریک کر دینا، یہ شرک ہے۔ شرک کرنے سے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ دوبارہ گویا کہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور نیکیاں جو موجودہ ہیں وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ بندے کے گناہوں کا جو ہے
دوبارہ سے ظہور ہوتا ہے اور ساری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، یعنی اتنا بڑا ظلم ہے کہ کائنات کا بنانے والا، ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو بنانے والا، جو ہمارا یکا و تنہا قادر مطلق اور شہنشاہ مطلق پروردگار ہے، اس کے برابر کسی کو لا کے کھڑا کر دیا، کسی مورتی کو، کسی بت کو، کسی مخلوق کو، یا کسی دیوی دیوتا کو، یا کسی اور چیز کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا شرک کے علاوہ، لیکن شرک کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ یعنی شرک پر ہی کوئی بندہ مر گیا، اللہ محفوظ فرمائے، شرک پر ہی کوئی بندہ مر گیا، کفر پر ہی مر گیا، اب اس کی بخشش کا 1% بھی چانس باقی نہیں رہا، چونکہ اس نے شرک جیسا بڑا گناہ کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بڑا کائنات میں کوئی گناہ نہیں، باقی گناہ سب اسے نیچے ہیں۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا اکبر الکبائر جو گناہ ہے، ان میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو پہلے نمبر پر بیان کیا ہے۔ جو 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں ان میں پہلے نمبر پر اس کو بیان کیا ہے۔ نمبر 2، دوسرا گناہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جادو کرنا۔ جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، ہلاک اور برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا کبیرہ گناہ کے مرتکب ہے، اور اگر کفریہ کلمات کے ذریعے جادوگر جادو کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کفریہ کلمات سے اگر وہ جادو کرتا ہے، اور اسلام میں جادوگر کی سزا اسلامی حکومت میں قتل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل جادو ٹونا بڑا عام ہے، اور اس کو دھڑلے سے کروایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کام سیدھے کرنے کے لیے، جو کبھی سیدھے نہیں ہوں گے اور الٹے ہو جائیں گے اور بگڑ جائیں گے، جادو کے ذریعے کسی مسلمان کا کام سیدھا ہو سکتا نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، تو قرآن و حدیث میں ایسے وظائف اور ایسے عمل موجود ہیں، ان سے آپ کام لیں، ہر چیز کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسنون دعاؤں کا سہارا لیں، صبح اور شام کی جو مسنون دعائیں ان کو پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی آزمائش، مصیبت، جادو ٹونا، آسیب، اس سے آپ ویسے ہی محفوظ ہو جائیں گے۔ جان بوجھ کے جادو کی طرف لپکنا، خاص طور پہ خواتین، گھریلو معاملات کی وجہ سے ایسے جادوگروں کی حدیں چڑھ جاتی ہیں اور اپنا ایمان بھی ضائع کرتی ہیں، اپنا مال بھی ضائع کرتی ہیں۔ تو جادوگری کبیرہ گناہ ہے۔ اپنی فیملی کو اس کام سے مکمل طور پہ بچائیں کہ فلانا ایسا بندہ وہاں جگہ بیٹھا ہے، کالا علم کرتا ہے۔ کالا علم کیا ہے؟ جادو، جو کلم کلا کفر ہے۔ اسی طرح یہ جگہ جگہ جو نجومی اور جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کفریہ اور شرکیہ عملیات کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں، جو کہ کفر ہے۔ ان کا اپنا ایمان بھی ضائع، اور جو ان کے پاس جاتا ہے اس کا ایمان بھی ضائع۔ رسول پاک نے فرمایا جو کسی جادوگر یا نجومی کے پاس گیا، اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ہے کہ جو بندہ کسی جادوگر، نجومی، کاہن یا پامسٹر ان کے پاس گیا اور جا کے غیب کی بات ان سے پوچھی، تو اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو دین میں لے کر آیا، یعنی کافری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو جادوگر میرے بھائیوں کا جو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے،
اس سے ہم سب کو بچنا ہے۔ نمبر 3، جادو کے بعد تیسرا بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہے وہ ہے قتل ناحق، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا۔ یہ بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں شامل ہے، تباہ و برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ اللہ نے 5ویں سپارے میں اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹ پڑا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معمولی باتوں پر، معمولی کلامیوں پر، معمولی سیاسی یا مذہبی جھگڑوں کے اوپر کسی کی جان کے در پہ ہو جانا سخت حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، اور ایسا خطرناک گناہ ہے۔ میں نے ابھی آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کسی ایک مسلمان کے قتل ناحق کے بدلے میں مجھے، یعنی اگر پوری دنیا کے لوگ کسی مسلمان کے قتل ناحق میں شریک ہو، ساری دنیا کے بھی شریک ہو جائے، میں ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کر دوں گا ایک اس مسلمان کی عزت اور جان کے ناحق قتل کیے جانے کی وجہ سے۔ مسلمان کا قتل کوئی معمولی بات نہیں میرے بھائیوں، مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ چہ جائے کہ مسلمان کو قتل کر دینا، اس کی جان کے در پہ ہو جانا اور اس کی جان لے لینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 4، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا بڑا کبیرہ گناہ وہ ہے سود کھانا، سود کا لین دین کرنا۔ سود کی جتنی بھی شکلیں، چاہے بینکوں کی شکل میں، چاہے اسٹیٹ لائف کی شکل میں، چاہے بولی والی کمیٹیوں کی شکل میں، چاہے نقد پیسہ دے کر زیادہ پیسہ لینے کی شکل میں، چاہے لکی کمیٹیوں کی شکل میں، چاہے حکومت کی جو آج کل بچت سکیمیں چل رہی ہیں ان کی شکل میں، یا اسی طرح انعامی بانڈز کی شکل میں، چاہے کوئی بھی شکل ہو، ان ساری صورتوں کے اندر یہ حکم لاگو ہوگا۔ سود کبیرہ گناہ ہے۔ سود کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ رسول پاک نے اس بارے میں بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے۔ میں زیادہ سخت جملے استعمال نہیں کر رہا، لیکن ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ اتنے سخت جملے بھی ہیں کہ بندہ کانپ جاتا ہے اور اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا 4 بندوں پر سود کے لین دین کے حوالے سے اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 1 سود کھانے والے پر، نمبر 2 سود کھلانے والے پر، یعنی سود لینے والے پر اور دینے والے پر، اور نمبر 3 سود کا اسٹامپ، دستاویزات، پیپر لکھنے والے پر، سود کے گواہ بننے والوں پر، جو گواہ بنتے کہ یہ سود کا لین دین ہوا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ ان 4 افراد پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو جس پر میرے بھائیو اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ کتنا بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لہذا مت سمجھے کہ سود سے کوئی بندہ مالدار بن جائے گا، بن بھی گیا اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، تباہ و بربادی اس کا مقدر بنتی رہے گی، اور کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہوگا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سود کے ذریعے امیر بننے کے چکر سے باہر نکل جائیں، کاروبار کے ذریعے ترقی کریں، تجارت کے ذریعے ترقی کریں۔ سب سے بہترین طریقہ مالدار بننے کا وہ ہے کاروبار، وہ ہے تجارت، نوکریاں نہیں۔ ہم نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ادھر کی نوکری مل جائے، ادھر کی نوکری مل جائے۔ نوکری نوکری ہوتی ہے، نوکری میں نوکری بننا ہوتا ہے، چاہے جتنی مرضی اچھی نوکری ہو، کاروبار کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کاروبار سنت بھی ہے، رسول پاک کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، اور کاروبار میں بندہ آزاد ہوتا ہے، کسی کے تابع نہیں ہوتا، کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا، صرف اللہ کو جواب دے۔ حلال حرام کا خیال رکھے اور کاروبار کرے۔ ایک چھوٹا سا کاروبار، ایک کوئی بندہ مونگ پھلی کی ریڑھی بھی لگاتا ہے یا گنیریوں کی ریڑھی لگاتا ہے، وہ عام یہ جو فیکٹریوں کے ورکر ہیں ان سے زیادہ بہتر کماتا ہے اور عزت کے ساتھ کماتا ہے۔ فیکٹری ورکروں کے بیچاروں کے حال پوچھیں، کتنی مشکلات کے ساتھ وہ 25,000 30,000 روپے کماتے ہیں، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے ضمیر کو مارنا پڑتا ہے، بعض اوقات نمازیں چھوڑنا پڑتی ہیں، نمازوں کے ٹائم چھٹی نہیں ملتی، جمعہ تک چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر مالدار بننا ہے
اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، چاہے آپ جتنا مرضی مالدار بنے لیکن جائز طریقے سے۔ تو سود کا لین دین کیا ہے؟ بالکل حرام اور کبیرہ گناہ۔ نمبر 5، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا ہے اور وہ نابالغ ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب، ان کے محلے دار، ان کے اڑوسی پڑوسی، ان کے دوست و احباب، کوئی بھی اگر ان کے مال پر ناحق قبضہ کرتا ہے، کھا جاتا ہے، بچوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا، ان کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اتنا سخت جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں۔ یتیم کے مال کے کھانے سے بچے، ہاں یتیم کوئی ایسا ہے اس کے مال لاوارث ہو گیا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، اس مال کو یا تو محفوظ کر دیں یا کوئی ایماندار بندہ کوئی اسٹامپ لکھ کے، کوئی دستاویزات لکھ کے یا گواہ قائم کر کے اس کو اپنے کاروبار میں ملا لیں، جس حساب سے اس کا کاروبار ترقی کرے ان بچوں کا نفع بھی لگتا رہے۔ جب وہ بچے سمجھدار ہو جائیں، جوان ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا مال انہیں واپس کر دے، یہ بڑی نیکی کا کام یہاں تک کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کر سکے، نہیں کر سکتا تو ان کے مال کو محفوظ کر دے۔ بہتر یہ کہ مال ان کا وہیں پڑا رہے گا، اس کی بجائے گواہ بنا کر اور اجازت لے کر اسٹامپ یا دستاویزات لکھ کے اس کے مال کو اب کاروبار میں لگا لیا جائے، اس کو ترقی دی جائے تاکہ ان کا مال بھی بڑھتا رہے اور بیکار نہ پڑا رہے۔ بہرحال یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، یہ 5واں بڑا گناہ ہے جو اس حدیث مبارکہ میں پیارے آقا نے بیان فرمایا۔ نمبر 6، چھٹا کبیرہ گناہ یہ ہے میدان جنگ میں، میدان جہاد میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے بلا عذر شرعی پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی مجاہد اسلام جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے گیا ہے، بارڈر پہ لڑ رہا ہے، میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہا ہے اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کیونکہ پیترا نہیں بدلا، پیترا جو بدلنے کے لیے بھاگنا ہوتا ہے وہ جائز ہے، ادھر سے حملہ کرنا، ادھر سے حملہ کرنا، دشمن کو یہ باور کرانا کہ میں بھاگ رہا ہوں، پلٹ کے حملہ کرنا، یہ سب جائز ہے، کیونکہ جنگ یہ ہے ہی جو ہے ہیلے کا نام اور تدبیر کا نام۔ جنگ میں تو جب جنگ ہو رہی ہو اس دوران دھوکہ دینا بھی جائز ہے، یعنی یہ ظاہر کرنا کہ پیچھے سے ہمارا لشکر آ رہا ہے، ابھی آپ کا مقابلہ آپ کرتے ہیں، حالانکہ پیچھے سے لشکر نہیں آ رہا، یہاں تک کہنا جائز ہے۔ لیکن جو معاہدہ ہو جائے اس میں دھوکہ دینا جائز نہیں، چاہے کافروں سے بھی ہو جائے۔ لیکن جنگ کے عین دوران پلٹ کر حملہ کرنا، کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ان کو کچھ سمجھ میں آئے اور بندے کا مطلب کچھ ہو، یہ جائز ہے۔ لیکن بلا عذر شرعی میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے، رسول پاک نے اس کو بھی ہلاکت خیز گناہوں میں شامل کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی جہاد لے آئے۔ جہاد کی میرے بھائی ضرورت ہے، ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ جو 5 ارکان اسلام ہیں ان میں سے 6 نمبر پر جہاد کا نمبر ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، 5 یہ ہو گئے، 6 جہاد ہی ہے۔ جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے 5 کے بعد۔ جہاد فی سبیل اللہ اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جو مجاہد فی سبیل اللہ اپنی جان مال اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے اس کو 100 درجے جنت میں دیے جائیں گے۔ 1 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یوں سمجھے کہ جو مجاہد اسلام ہوتا ہے وہ سارے ولیوں سے بڑا ولی ہوتا ہے، لیکن ہماری ٹون کہیں اور طرف چلی گئی، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو تو ہم اولیاء کرام مان لیتے ہیں جو مجاہد اسلام ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہم بحیثیت مجموعی ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کسی جگہ محمد بن قاسم کا عرس منایا جا رہا ہو یا سارے ثواب کی محفل ہو رہی ہے؟ یہ نوجوانوں کے سوچنے کی بات ہے۔ محمد بن قاسم نوجوان تھا،
17 سالہ نوجوان تھا جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. اس نے یہ سارا علاقہ فتح کیا, ملتان تک آیا ہے اور سارے علاقہ ہندوستان اس نے فتح کیا ہے. بڑا پرانا مجاہد ہے, کوئی آج کل کا نہیں, تبا تابعین کے دور کا مجاہد ہے. تو وہاں دیکھیں محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ, کبھی اس کا عرس ہو رہا ہو, اس سال ثواب ہو رہا ہو, ٹیپو سلطان کا, یوسف بن تاشفین کا, موسیٰ بن نصیر کا, خالد بن ولید کا, یا ایسے کوئی اور بڑے مجاہد, محمود غزنوی کا. سلطان محمود غزنوی بڑا نام ہے جس نے پورے ہندوستان کو ہلا دیا اور سومناتھ کا مندر توڑ کے رکھ دیا. لیکن ہمارا بے وقوف وزیر دفاع پچھلے دنوں یہ کہہ رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی تو ایک ڈاکو تھا, ایک لٹیرا تھا, نعوذ باللہ, ہندوؤں کی زبان بول رہا ہے وزیر دفاع. حالانکہ پاکستان کے کئی ایٹمی ہتھیاروں کے نام سلطان محمود غزنوی کے نام پر ہے. غزنوی میزائل, یعنی وزیر دفاع ہے, اس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ ہم نے اس کے نام پر تو اپنے میزائلوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. غزنوی, ابدالی, شہاب الدین غوری, غوری میزائل, یہ مجاہدین کے نام پر نام ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے, ہندوؤں کی بولی بول رہا ہے. کاش مسلمانوں کے اندر طاقت ہوتی تو ان کو دھکے مار کے ملک پاکستان سے نکالا جاتا اور اہل اسلام ملک کا نظام چلاتے تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن ایسے ایسے بے وقوف لوگ جو ہیں وزارت دفاع تک پہنچے ہوئے جن کی حالت ہے. سلطان محمود غزنوی وہ بندہ ہے جس نے سومناتھ کے مندر کو توڑ کے رکھ دیا, پوری ہندو قوم کو اسلام کے سامنے جھکا دیا. جب وہ مندر توڑنے لگا تو سارے ہندو راجا مہاراجا جمع ہو کر آ گئے. انہوں نے کہا ہمارا یہ بت خانہ نہ توڑے, ہندوستان کی ساری دولت آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے. محمود غزنوی نے کہا نہیں, میں اس نبی کا امتی ہوں جو بت فروش نہیں, بت شکن ہے, جو بتوں کو توڑنے والا ہے, بتوں کو بیچنے والا نہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری دولت پر, میں اللہ کے دین کا پرچم بلند کروں گا. اور اس مندر کو توڑا. وہ بت انہوں نے ایک ہال کے اندر ڈیزائن کیا ہوا تھا, درمیان میں لٹکا ہوا تھا, مقناطیسی قوت کے ذریعے اسے ٹھہرایا گیا تھا, بیچ میں معلق تھا. وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا خدا پرواز کر رہا ہے بالکل درمیان میں. محمود غزنوی نے جب دیواریں توڑی دھڑام سے نیچے گرا. بت بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا, بت بھی آپ لگا لیں یہ پورے حال جتنا بت ہی تھا, آگے پیچھے پھر بارڈر علیحدہ باؤنڈری, اتنا بڑا بت تھا. جب توڑا اس بت کے اندر سے اتنا سونا چاندی نکلا, اتنا سونا چاندی نکلا کہ جو وہ پیش کر رہے تھے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ بت شکن بھی بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت بھی عطا فرمایا. اور وزیر دفاع ہمارے یہ حال ہے, یہ اس کا علم ہے. کسی کو قلو اللہ نہیں آتی, کسی کو اپنی تاریخ کا نہیں پتا, انگریزی سکولوں میں پڑھتے ہیں, یورپ میں دھکے کھاتے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹیوں کی تعلیم کو چاٹتے ہیں وہاں سے, اور یہاں آ کے ہمارے اوپر حکمران بن جاتے ہیں. آوے کاوے بگڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بات کی اور نکل گئی, میں عرض کر رہا تھا چھٹا بڑا گناہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے میدان سے بھاگ جانا. یہ کبیرہ گناہ ہے. کتنے گناہ ہو گئے؟ 6. آخری اور نمبر 7. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7واں بڑا گناہ وہ ہے پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کی, بدکاری کی تہمت لگانا. یہ 7واں بڑا گناہ ہے جو ہلاک کر دینے والا, برباد کر دینے والا ہے. کسی کے بارے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں. آج کل جس طرح کا دور جا رہا ہے میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, دن رات ہم ٹک ٹاک کے, فیس بک کے, یوٹیوب کے غلام بنے ہوئے ہیں, انسٹاگرام کے غلام بنے ہوئے ہیں. ان کے غلام نہیں بننا, ان کو اپنا غلام بنانا ہے. ان کے تابع نہیں ہونا, ان کو اپنے تابع کرنا ہے. ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا ہے ان چیزوں کو, نہ کہ اپنے سر پہ چڑھا لینا ہے. یہ جو سوشل میڈیا کا دباؤ ہے, نوجوان اس سے باہر نکلے. اسلام کے مقابلے میں ان کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے. یہ سارے چونکہ آج کل کافروں کے قبضے میں اسلامی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں, ان کی یہ حالت ہے. تو اس حوالے سے سارے نوجوان چوکنا رہیں, غلط سلط باتوں کو نہ دیکھتے رہیں. ان کی باتوں کی وجہ سے آج کل ہمارا ذہن کیا بن گیا ہے, اللہ معاف فرمائے, کئی عورتوں پر ہم ایسی انگلی اٹھا دیتے ہیں, ان کے بارے میں بات کر دیتے ہیں, یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے. نعوذ باللہ, یہ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. جب تک کسی کو آپ برائی کرتے ہوئے 4 گواہوں کی موجودگی میں نہ دیکھ لیں, آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے. لگائیں گے 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ تہمت ہے. اس کی سزا اسلام میں کتنی ہے؟ 80 کوڑے. جو کسی مسلمان مرد پر یا کسی مسلمان عورت پر تہمت لگائے اور پھر گواہ نہ پیش کر سکے. گواہ بھی کتنے؟ 4 گواہ نہ پیش کر سکے. گواہ جو عینی گواہ ہو وہ نہ پیش کر سکے.
تو پھر اس میں سزا لگے گی. سزا کتنی؟ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے کہ تو نے کسی کی عزت کو بٹا کیوں لگایا. میرے بھائیو، ہر ایک چیز کا دائرہ کار ہے. تو یہ 7 بڑے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ بھائیوں کی بھی حفاظت فرمائے. میں مختصراً دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ کسی بھائی نے نہ بھی سنے ہوں تو دوبارہ سن لیں. یہ 7 گناہ رسول پاک نے کبیرہ گناہ قرار دے کر اور ہلاک کر دینے والے گناہ قرار دے کر بیان کیے ہیں. نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 قتل نہ حق، نمبر 3 جادو کرنا، نمبر 4 سود کا لین دین کرنا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، نمبر 7 پاک دامن مسلمان عورتوں پر یا مردوں پر بدکاری کی تہمت لگانا. یہ 7 کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.